السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا میزبان ملک بابر علی۔ بات کرتے ہیں ڈینکی کی۔ موت کا دوسرا نام ڈینکی ہے۔ آج پھر 4 افراد اسی موت کے سفر میں یعنی کہ ڈینکی لگاتے ہوئے آج پھر 4 افراد جان بحق ہو گئے اور 23 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ ترکی کے صوبے بٹلس میں پیش آیا، جو کہ ایران اور ترکی کی مشرقی سرحد پر واقع ایک ترکی کا صوبہ ہے۔ یہ واقعہ کیسے پیش آیا، اس کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایران سے داخل ہونے والے 26 غیر قانونی طریقے سے تارکین وطن ترکی کے صوبے بٹلس میں پہنچے اور وہاں پر ایک ایجنٹ نے ان کو ایک وین میں سوار کیا۔ ذرائع کا بتانا یہ تھا، ذرائع کا کہنا یہ تھا کہ اس وین میں جو کیپیسٹی تھی، جو پیسنجر کی تعداد بیٹھنے کی گنجائش تھی، وہ 12 افراد کی تھی، لیکن ایجنٹ نے اس میں 26 افراد کو سوار کیا ہوا تھا۔ گاڑی اپنے سفر کی طرف رواں دواں تھی کہ اچانک ایک چوکی کے قریب پہنچ کر جب ایجنٹ کو خطرہ محسوس ہوا، اس نے گاڑی جو کہ کچے راستے پر اتار دی۔ گاڑی سپیڈ میں تھی اور اس کو وہ کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کی وین جو ہے ایک مٹی کے ٹبے کے ساتھ جا کر ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 4 افراد جان بحق اور 23 افراد زخمی ہوئے۔ یعنی کہ 12 افراد کے گنجائش والی گاڑی میں اس نے ڈبل سے بھی زیادہ افراد سوار کیے ہوئے تھے، یعنی 12 سے 12 24، اس نے 26 افراد اس میں سوار کیے ہوئے تھے اور ایک خود تھا، یعنی کہ 27 لوگ اس میں سوار تھے، جن میں سے 4 کی ڈیتھ ہو گئی اور 23 کو طبی امداد کے لیے قریبی ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا۔ ان میں سے بیشتر کی حالت تفتیشناک اور غیر معمولی بتائی جا رہی ہے۔ ان میں سے ابھی تک جتنے بھی لوگ تھے ان کی کنفرم شناخت نہیں ہوئی کہ ان کا تعلق کس کنٹریز سے تھا۔ جو مرنے والوں میں 4 افراد جو مرنے والے تھے، ابھی تک ان کا بھی کنفرم نہیں ہوا کہ ان کا تعلق کس کنٹری سے ہے۔ ہاں وہ ایران کے ہیں، ہاں وہ پاکستان کے ہیں، ہاں وہ افغانستان کے ہیں، وہ بنگلہ دیش کے ہیں، نیپال کے ہیں، انڈیا کے ہیں۔ ابھی تک ان کا کوئی جو ہے وہ شناخت نہیں ہوئی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ڈینکی جو ہے یہ موت کا دوسرا نام ہی ہے۔ پاکستان سے بہت سے نوجوان سنہرے مستقبل کے خواب لیے یورپ کی طرف جانے والے، پاکستان سے ایران، ایران سے ترکی، ترکی سے یونان سے آگے ڈیفرنٹ کنٹریز میں سفر کرتے ہوئے کسی کی منزل اٹلی، کسی کی جرمن، کسی کی فرانس، کسی کی بیلجیم، کسی کی اسپین، کسی کی پرتگال، کسی کی ہالینڈ، کسی کی نیدرلینڈ، کسی کی ڈنمارک، کسی کی سویڈن، کسی کی ناروے اور کسی کی نہ جانے کہاں کہاں ہوتی ہے۔ لیکن بہت سے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی اپنی جان کی بازی ہار چکے ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سے نوجوان اپنے سنہرے مستقبل کے خواب لیے جب ان کٹھن راستوں کا انتخاب کرتے ہیں، کچھ کی زندگی کی آخری سانسیں ایران کے پہاڑوں میں، کچھ کی ترکی کی سرحدوں پر اور کچھ کی یونان کی سرحدوں پر اور کچھ کی یورپ کے جنگلوں میں، اور کچھ کے خواب جب وہ سمندر میں غیر قانونی طریقے سے سفر کر رہے ہوتے ہیں اور جب وہ سمندر میں ڈوب جاتے ہیں تو ان کا خواب جو سنہرا خواب لیے، سنہرا مستقبل بنانے کے خواب لیے وہ جا رہے ہوتے ہیں، تو ان کا خواب بھی ان کے ساتھ ہی ڈوب جاتا ہے۔ اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کو نہ جانے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی زندگی کی آخری شام نہ جانے کب ڈل جائے، اور کچھ ایسے خوش قسمت بھی ہوتے ہیں جو اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے بد قسمت بھی ہوتے ہیں جن کو
اپنی منزل پر پہنچنا نصیب ہی نہیں ہوتا۔ یہ غیر قانونی طریقے سے ایک ملک سے دوسرے ملک اور دوسرے ملک سے تیسرے نہ جانے کتنے درجن سے زائد ملکوں سے گزر کر کچھ لوگ اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں، اور کچھ درجن سے زائد ملکوں کو کراس کر کے بھی اپنی منزل کے قریب پہنچ کر بھی نہیں پہنچ پاتے، اور بہت سے ایسے ہیں جو نہ جانے اپنے ماں باپ کا اکیلا اکلوتے وارث ہوتے ہیں، وہ بھی اس ڈینکی نے، وہ بھی ان راستوں نے ان راستوں کو بھی نہیں، ان لوگوں کو بھی نہیں بخشا جو اپنے والدین کے اکلوتے ورثہ تھے۔ تو اس لیے ایسے راستوں کا انتخاب مت کیجیے۔ خدا را، اگر آپ نے کسی اچھے ملک میں جانا ہے اپنا سنہرا مستقبل بنانے کی غرض سے، تو کچھ پیسے زیادہ لگا لیں۔ کچھ کا پیسے اگر آپ 10-12 لاکھ روپیہ لگا کر اٹلی جرمن جا رہے ہیں، تو 2-3-4 لاکھ زیادہ لگا کر آپ بائی ایئر لیگل طریقے سے ویزا لگوا کر وہاں پر چلے جائیں، وہ بہتر ہوگا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر میری کوئی بات بری لگے اس کے لیے معذرت، اگر اچھی لگے تو جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر دیجئے، ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ جو اس راستے پر نکلنا چاہتے ہیں۔ یہ راستہ بہت کٹھن راستہ ہے۔ اس راستے میں کبھی کبھی تو پانی بھی نہیں ملتا، کبھی کبھی کھانا نہیں ملتا، تو کبھی کبھی پہننے کے لیے کچھ تن پہ کپڑے بھی نہیں ملتے۔ یہاں پر اپنے ساتھ چلنے والے سبھی رشتہ دار جب اس راستے پر چلتے ہیں تو کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ نہ جانے زندگی کی آخری سانسیں کہاں پر آ جائیں، اس راستے میں کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہتا ہوں، خدا را ان راستوں کا انتخاب نہ کریں۔ میں بھی ان راستوں سے گزر چکا ہوں، اور میں نے بھی ان راستوں کی مشکلات کو دیکھا ہے، بہت قریب سے دیکھا ہے، اور بہت قریب سے قریب تر ہو کر دیکھا ہے۔ اس لیے میرا یہی پیغام ہے کہ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جو ان راستوں پر نکلے ہیں، اللہ پاک ان کو منزل مقصود پر پہنچائے، اور جو نکلنا چاہتے ہیں ان سے یہی گزارش ہے کہ ان راستوں کا انتخاب مت کریں، کیونکہ آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا۔